السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ قریب ہے تو میں نے سوچا کہ آج عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہی آپ کے لیے ویڈیو بناؤں اور قربانی کے جانوروں کے حوالے سے قربانی کے حوالے سے تو پہلے بھی کئی بار ویڈیو بنا چکی ہوں، میرے چینل پر موجود ہیں، آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں لنک دوں گی، ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا کہ ایسی مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن یعنی عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریقے پر چلا۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں قدم قدم پر ریاکاری، دکھاوا، بڑائی، تکبر کے امکانات موجود ہیں، لہٰذا نیتوں کو درست کیجیے تاکہ آپ کی قیمتی قربانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس نے قربانی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ جانور اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی آڑ ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے کہ جو قربانی کی وسعت پائے پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور قربانی کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا ذبح کیا ہوا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون قبل اس سے کہ زمین پر گرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو اور ذبیحہ کو آرام دیا کرو۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اور ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کی اصل روح سورہ حج میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے خون، ان کے گوشت اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتے، لیکن تمہارا تقویٰ اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ فربہ و تر و تازہ قربانیاں پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی اس لیے قرار دی تاکہ مساکین اس کے گوشت سے سیر ہو سکیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بروز قیامت قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کی اور اون میں کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ یہاں حج کے بارے میں بھی کچھ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ پاک کا گروہ ہیں، اگر وہ اس سے کوئی دعا کریں تو وہ قبول فرماتا ہے، اور اگر مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کثرت سے کرو، کیونکہ تم بروز قیامت اپنے نامہ اعمال میں اسے سب سے افضل اور سب سے قابل رشک عمل پاؤ گے۔ اور یا اللہ میرا بھی نام اس بار حاجیوں میں لکھ دے، اور اللہ مجھے پکارے اور میں کہوں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اور ذی الحج کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحج میں محبوب ہے۔ عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حج اور ہماری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو حج اور قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔